अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पे अपना व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने खुद पराठा बनाया है अपने लिए तो मैं नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ते के बाद जी फिर मैं आ गई बाहर, क्योंकि आज मैंने सफाई करनी थी। वैसे मेरी कज़न घर में होती है तो वो कर लेती है, कभी वो ना हो तो मैं कर लेती हूँ। और आज मैंने करनी थी क्योंकि वो घर पे नहीं थी। तो अभी मैं घर की सफाई करूँगी, उसके बाद बाकी के काम करने। आज बहुत सारे काम है करने वाले, तो इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। और आज कुछ टॉपिक्स पे हम लोग बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें किन लोगों के साथ अपना टाइम गुजारना चाहिए। अपना टाइम हमें ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, सबका टाइम कीमती होता है, तो हमें उन लोगों के साथ टाइम गुजारना चाहिए जिन्हें हमारी कदर हो, जो हमारी रिस्पेक्ट करें। उनके साथ आप अपना टाइम गुजारें। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी जो मैंने खुद देखा है, जो मुझे खुद जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये हर बंदे ने ही देखा होगा कि अक्सर लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोगों में शामिल होना चाहते हैं। वो हालांकि उन्हें मुंह तक नहीं लगा रहे होते, लेकिन उनके बीच में घुसना, उनके आगे पीछे घूमना और उनकी खिदमत में ही लगे रहते हैं कि ये हमारे साथ बात कर लें, कि हमें अपने साथ कहीं ले जाएं या फिर हमारी कुछ हेल्प कर दें। तो इस तरह ना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से होगा कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग ना उनकी नज़र में अपनी कदर खो देंगे। आपकी कोई कदर नहीं होगी उनके पास, और जो आप उनकी खिदमत कर रहे होते हैं ना, वो भी उसे कुछ नहीं समझ रहे होते। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है के बजाय इसके कि बड़े लोगों की बड़ी बड़ी खिदमत करने के बजाय अगर आप छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर देंगे ना, इनकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ आपके उलझे हुए कामों को सुलझा देगी। तो बजाय इसके कि आप लोगों के बस आसपास फिरें, उनकी अपनी भी कदर खो दें, आप छोटे लोग जो होते हैं उनकी दुआ लें, उनकी खिदमत करें। खिदमत सिर्फ ये नहीं होती कि आप उनको पैसे दें या कुछ ऐसा। खिदमत बंदा हर तरह से कर सकता है। आप उनके काम में उनकी हेल्प कर दें, अगर उन्हें कुछ चीज़ ज़रूरत है आप उनको वो ला दें। मतलब हर तरीके से आप उनकी खिदमत कर सकते हैं। और वो जो दिल से आपको दुआ देंगे ना, तो जिन कामों के लिए आप बड़े लोगों के आसपास फिरते हैं ना, तो वो दुआ से आपके हल हो जाएंगे। उनके दिल से निकली हुई हर दुआ आपको लगेगी। तो ऐसे लोगों की खिदमत करें, ऐसे लोगों की मदद करें जो आपकी आखिरत का भी ज़रिया बने और जिनकी दुआ की वजह से आपके उलझे हुए काम भी सुलझ जाएं। और आजकल जितने भी लोग हैं ना, सबके बस छुपे हुए फेस हैं। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया जैसे हमें दिखती है ना, वैसी दुनिया ये है नहीं। इस दुनिया के जो लोग हैं ना, उन्हें हम नहीं पहचान सकते। कहते हैं ना, हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। एक उसका जो चेहरा होता है ना, वो दुनिया वालों को दिखाता है। दूसरा जो उसका चेहरा होता है वो अपने करीबी लोगों को दिखाता है, और वो जो तीसरा उसका चेहरा होता है ना, वो किसी को भी नहीं दिखाता। और ये ही उसकी सच्चाई का वो वाहिद अक्स होता है जो वो किसी को भी नहीं दिखा रहा होता। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से बचें और अच्छे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाएं, और ऐसे लोगों के साथ अपना रहन सहन रखें जिसकी वजह से आपकी दुनिया भी संवर जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। क्योंकि सबने रंग बिरंगे मास्क पहने हुए होते हैं, और उस मास्क के पीछे उनकी क्या सच्चाई होती है ना, हमें बहुत देर से समझ आती है। किसी को आ जाती है, किसी को वो भी नहीं आती, वो फिर भी उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। तो हर इंसान को समझें और अपना जो भी है अपनी बातें अपने तक रखें, दूसरों तक ना पहुँचाएं। इधर की बात सुन के उधर ना करें, इससे भी बहुत बड़े मसाइल बन जाते हैं। घरों में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं इस वजह से। और बस जो भी है आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ अपने तक ही रखें। अपनी लाइफ में किसी तीसरे बंदे को आने ही ना दें जो आपकी बात यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सके। और उस तीसरे की वजह से आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल पैदा हों, इन सब चीज़ों से दूर ही रहें तो बेहतर है। आपकी ज़िंदगी तभी अच्छी गुजर सकती है, सुकून से रहेंगे जब अपनी बातें अपने काम अपने तक ही महदूद रखेंगे, उसमें किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। तो आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितने अच्छे और पुरसुकून गुजरेगी। और यहाँ पे जी गंदम साफ़ की है आज हम लोगों ने, और वो धूप में डाली हुई है, और साथ में गर्म कपड़े निकाले हैं, और जो गर्मियों के कपड़े हैं ना, उनको हम लोग रख रहे हैं।
تو یہاں پہ میں نے بیڈ شیٹ بھی چینج کی تھی۔ یہ میرا کمبل سیٹ ہے جو میری شادی میں مجھے گفٹ ملا تھا۔ اب سب پوچھیں گے کہاں سے لیا تھا، تو میں پہلے بتا دوں یہ مجھے گفٹ ملا تھا۔ یہ میں نے نکالی ہے، اتنی کوئی ٹھنڈ اتنی سکتی ہوتی ہے، اور یہ سارے گرمیوں کے جو کپڑے تھے نا پریس ہوئے تھے، تو میں ان کو بھی تیل لگا کے رکھ رہی ہوں کیونکہ ان کو ابھی رکھنا ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ ہسبینڈ کے بھی سارے نکال لیے ہیں، اور ابھی ان کی جگہ جو ہے وہ گرم کپڑے رکھوں گی۔ کزن جو ہے میری 2 کزنز آئی ہوئی ہیں، وہ ساتھ پریس کر رہی تھیں کیونکہ سب کے کپڑے تھے، میرے تھے، مامی کے تھے، ماموں کے تھے، میرا دیور ہے اس کے تھے، میری نند ہے اس کے، ہسبینڈ کے، سب کے بہت زیادہ کپڑے تھے۔ تو پھر ایک ساتھ تو نہیں ہوتا ہے، روز تھوڑے تھوڑے کریں گے تو ہو جائیں گے۔ سردیوں کی بس یہی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اچھا گرمیوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ صرف کپڑے ہوتے ہیں ہماری الماریوں میں، اور سردیوں میں ساتھ جیکٹ، سویٹر اور شالز ہوتی ہیں، ساکس، بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو جگہ اتنی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور میری الماری میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت چھوٹی سی ہے، مطلب الماری تو میری کافی بڑی ہے ماشاءاللہ، لیکن جو کپڑوں کی اسپیس ہے نا اندر وہ بہت کم ہے، تو پھر مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن فی الحال تو گزارا چل ہی رہا ہے، جب ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ پھر دوسری لے لیں گے۔ اور یہ ہسبینڈ کی کچھ شرٹس تھیں گرمیوں میں، تو یہ ہینگ کر کے میرے الماری میں لٹکائی ہوئی تھی، لیکن اب ان کی جگہ نہیں ہے، تو میں نے سوچا اب ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، 2-3 ہی ان کے میں نے باہر رکھی ہیں، باقی یہ تیل لگا کے میں بیگ میں ڈال کے رکھ دوں گی۔ جب انہیں ضرورت پڑے گی تو تب نکال لیں گے، کیونکہ اگر یہ بھی میں ہینگ کر دوں نا تو پھر کپڑوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ میرے پاس ایکسٹرا بیگ پڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا اس میں وہ سب میں رکھ دیتی ہوں۔ اس کے بعد میں کچن میں آ گئی کیونکہ روٹی بنانی تھی۔ اکثر لڑکیاں مجھے کہتی ہیں کہ آپ کی روٹی نا بہت موٹی ہوتی ہے، اتنی موٹی ہی نہیں ہوتی آپ کو جتنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے نا، میں جب کرتی ہوں ہاتھ سے روٹی بناتی ہوں نا تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی، آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو گھر والے مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، کھا لیتے ہیں آرام سے۔ جب گھر والے کچھ نہیں کہتے کھانے والے، تو پھر کیا کسی کی بات سننی۔ تو یہاں پہ میں روٹی بنا رہی تھی کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی، ابھی رات کا ٹائم ہے۔ تو میں نے ولاگ میں نے صبح سٹارٹ کیا تھا، تو پھر ابھی رات ہو گئی ہے، اور یہ شیٹ میری پھٹی ہوئی ہے۔ اچھا اس کا لنک میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا، کافی لڑکیاں کہہ رہی تھی ہمیں اس کا لنک چاہیے، تو دراز ہال میں نے جب شیئر کیا تھا نا، میں نے اس میں اپنے سسٹر کے لیے جو شیٹ منگوائی تھی وہ بھی میں نے انہی سے منگوائی ہے جن سے میں نے یہ منگوائی تھی اپنی، اور بہت اچھی کوالٹی میں۔ آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو آپ لوگ نا وہاں پہ جا کے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں، اور وہاں پہ آپ کو لنک بھی مل جائے گا، تو آپ لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جی پھر میں روٹی بنا رہی ہوں، ساتھ میں دودھ بوائل کرنے کے لیے اوپر رکھا تھا۔ جیسے ہی میں اس سائڈ پہ ہوئی تو میں نے پیچھے نہیں دیکھا، اور سارا دودھ میرا آدھے سے زیادہ دودھ نیچے گر گیا۔ تو ابھی کزن وہ صاف کر رہی تھی، میں نے اسے آواز دی، میں نے کہا اب تم یہ صاف کرو، میں جلدی سے روٹی بنا لوں، کیونکہ ماموں کو نا بھوک لگی ہوئی تھی، دن میں بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو پھر ابھی وہ کہہ رہے تھے نماز سے پہلے میں کھانا کھا لوں، تو پھر اس کے بعد نماز پڑھنے جاؤں گا۔ تو ابھی بس میں نے سوچا میں جلدی سے روٹی بنا لوں، اور کپڑے جو ہیں وہ تقریباً کچھ میرے ہو گئے ہیں، میں نے پیک کر لیے ہیں رکھنے کے لیے گرمیوں کے، اور سردیوں کے جو نکالے ہیں نا وہ ابھی میں دیکھتی ہوں، کچھ آئرن کیے ہیں، اور باقی جو ہے نا وہ آئرن ٹیبل جو ہے اس میں رکھ دوں گی، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر جیسے جیسے آئرن کریں گے نا تو ساتھ ساتھ میں نکالتی جاؤں گی، کیونکہ الماری میں اتنی میرے پاس جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں رکھ سکوں۔ تو یہاں پہ سالن بھی ابھی ہم نے بنایا تھا دن میں، آج ہم نے کچھ نہیں بنایا کیونکہ ناشتہ اتنا لیٹ کیا تھا سب نے، تو پھر دن میں ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، تو کھانا ہی کسی نے نہیں تھا کیونکہ ناشتہ بہت لیٹ تھا نا اس وجہ سے۔ تو ابھی ہم نے بنایا ہے، سبزی بنائی ہے ہم نے، ماموں دن میں سبزی لے کے آئے تھے۔ آج بھنڈی کھانے کو اتنا کوئی دل چاہ رہا تھا، لیکن وہ مل ہی نہیں رہی تھی، اور جو مل رہی ہیں تو وہ مطلب ان کا ٹیسٹ ویسا نہیں ہے، تو پھر آج ہم نے وہ نہیں بنائی۔ آپ کو پتا مجھے بھنڈی اور بیگن بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ، ہم لوگ بناتے بھی وہی ہیں، آپ لوگ اکثر میرے ولاگز میں دیکھتے رہتے ہیں، اور جب میں ہر ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتی کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ بنتی ہے، پھر اگر میں وہ زیادہ شیئر کروں گی تو پھر کامنٹس آنے سٹارٹ ہو جائیں گے، یہ آپ اتنا زیادہ بناتی ہیں، تو میں کم ہی شیئر کرتی ہوں، لیکن پھر بھی زیادہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جتنی دیر میں روٹی بن رہی تھی تو میری چھوٹی کزن آئی ہوئی ہے، حالانکہ بیٹی ہیں، تو وہ کھانے کے لیے ٹیبل وغیرہ رکھ رہی تھی، پانی لے کے گئی ہے کمرے میں، اور ابھی روٹی بھی بن گئی ہے، تو میں یہ سالن ڈال رہی ہوں۔ ابھی ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے، دوسرے ہاتھ سے سالن ڈالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا ہم نے بیگن فرائی نہیں کیے، یہ ایسے ہی پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچیں اور جتنے بھی اسپائسز وغیرہ ڈالنے ہیں وہ سارے ڈال کے ایک ساتھ ہی رکھ دیے تھے، اور اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا، تھوڑی دیر میں بن جاتے ہیں آرام سے، اور یہ بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں۔
اکثر لوگوں کے گھروں میں یہی بنتے ہیں۔ فرائی اتنے لوگ نہیں کرتے ہیں، میں نے کم لوگوں کو ہی دیکھا ہے کہ فرائی کر کے کھاتے ہوں، زیادہ اس طرح سے بنتے ہیں۔ اچھا، بیگن کے ساتھ نا دہی کا ہونا تو لازم ہے۔ دہی بہت بہت اچھی چیز ہے، کھانے کے لیے بھی، آپ کے بالوں کے لیے بھی، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور بیگن کے ساتھ دہی نہ ہونا تو مجھے اس طرح کے بیگن کھانے اچھے نہیں لگتے۔ تو میری کزن نے میں نے اسے کال کی تھی، میری نند نے اسے کال کی تھی، وہ بریانی بنا رہی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں روٹی نہیں کھا رہی، میرے لیے بریانی بھیج دینا، تو کہہ رہی تھی ٹھیک ہے بھجوا دوں گی۔ تو میں اس کا ویٹ کروں گی، کیونکہ ابھی تو وہ بنا رہی تھی، جب بھیجے گی تو میں وہ کھا لوں گی۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسا تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔